جا رہی تھی موسم میں بہار کے اندر، اور وہاں یہ ہو رہا تھا. میں پشتو نہیں سمجھتا، تھوڑا تھوڑا سمجھتا، اب تو کچھ زیادہ سمجھتا، اس وقت نہیں سمجھتا. بی بی شیرینہ یلے بولے ربا دے بابا یہ لنگی تھا بی بی شیرینہ، پتہ نہیں ہے بی بی شیرینہ کیا. تو لوگ اس طرح خدا کی قسم داڑھی والے اس طرح ہو رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بی بی شیرینہ ایک خوبصورت خاتون تھی، اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا، اس پر دوسرے نے اس کو قتل کیا، پھر مقتول کے وارثوں نے قاتل کو قتل کیا، پھر قاتل کے وارثوں نے مقتول کے ورثہ میں سے قتل کیا، پھر اس طرح انہوں نے کہا قتل کیا نہیں، کہنے لگے ہمارے پٹھانوں کے بہت سے لوگ بی بی شیرینہ پر شہید ہو گئے. جی ہاں، ہمارے بہت سے پٹھانوں کے لوگ وہ بی بی شیرینہ پر، آپ کے بھی شہید ہے کسی بی بی شیرینہ پر. اور ہمارے بلوچوں کے زینت و آسیہ 21 گوما منی پیار مقام، تو وہ ان کے ہاں زینت ہے، اور زینت کسی خاتون کا نام ہے، بلوچ اس پر شہید ہے، اور آپ کے پٹھان بی بی شیرینہ پر شہید ہے. اور بوڑھے اس طرح سر جھومار اس طرح یہ گھوم رہے تھے جب وہ گانا بج رہا تھا، اور اس طرح وہ جھوم رہے تھے، مہران تھا. اب سنو، بخاری کی روایت ہے، ابی نے کہا، ابن مسعود کو کہا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. نبی کہہ رہا، استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا مجھے قرآن سناؤ. فرمایا حضرت قرآن تو آپ پر نازل ہو گیا، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ فرمایا کہ سناؤ. ہے ابی بن کعب ہے یا ابن مسعود ہے، جب صحابی قرآن پڑھتا ہے، میں آپ کو قرآن اس وقت سنا نہیں سکتا، میرا گلا بیٹھ گیا. اگر گلا میرا صحیح ہوتا تو پھر آپ بھی یہ کہ آپ کی حالت خراب ہوتی، میری حالت بھی خراب ہوتی. گلا بالکل میرا جواب دے چکا ہے، اس لیے فرمایا قرآن سناؤ. فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. وہ قیامت کا دن کس طرح ہوگا جب ہر نبی کو گواہ بنا کر کے اس کی امت کے خلاف لائیں گے، اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر کے لائیں گے. کیا منظر ہوگا؟ کوئی ناف تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اپنے کانوں تک ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا پسینوں میں ڈوب جائے گا. کیا حال ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا بس بس بس، رو رہے ہیں اور جھوم رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے. ہوا کیا پٹھان کو، ہوا کیا بلوچ کو، کہ مجھے اور آپ کو تو قرآن کے سامنے جھومنا چاہیے، رونا چاہیے. تیرا نبی بھی رو رہا ہے، لیکن ہم تو اللہ آپ کا بھلا کرے گانے کے حوالے ہو گئے. گانے کے، مجھے معاف کیجئے گا، پتہ نہیں مجھے کس نے بلایا، حاجی طارق نے کس نے یہاں بلایا. جب آپ نے بلایا تو پھر اب سن لینا. معاف کیجئے گا، آپ ایف اے ہے، آپ LLB ہے، آپ MBBS ہے، یہ سب کچھ ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کروڑ پتی ہے، آپ ارب پتی ہے. ایک ڈبلا والا وہ آتا ہے، لوہار میراسی، وہ آ کر کے طبلہ بجاتا ہے. دوسرے پٹھان تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ، یہ کلاہٹ ہے اور کیا ہے؟ وہ کہتے بازو. یہ جو اس طرح کر کے جو جھوم رہے ہیں، کروڑ پتی بھی اس طرح تعلیم یافتہ ہے. قربان جاؤں تیرے تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری تعلیم پہ، قربان جاؤں تیری عقل مندی پر. دیکھا، دوبر شاہ کہتے ہیں اس کو. اب پھر بھی مولوی بے وقوف ہے، پھر بھی تبلیغی بے وقوف ہے، پھر بھی دیندار بے وقوف ہے، پھر بھی تہجد گزار احمق ہے. یہ بڑا سمجھدار ہے. اب سمجھو مسئلہ یہ ہے. آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں، 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ایسے پاگل بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. ہے کیا سمجھایا قرآن نے؟ ان کی طرح پاگل نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے. اللہ نے اس دنیا کے اندر ایسا پاگل بنا دیا جو اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے مقام کو بھی بھول گئے، اپنی غیرت کو بھول گئے، اپنی عزت کو بھول گئے، اپنی ثقافت کو. پٹھان تو غیرت مند ہوتا ہے، بلوچ تو غیرت مند ہوتا ہے. سارے مسلمان میرے سر کے تاج ہے، مسلمان سارے غیرت مند ہوتے ہیں. انسان بحیثیت انسان وہ غیرت مند ہوتا ہے. اب بتا یہ کیا ہے؟